قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ یہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے لیے جہنمی ہونے کا تذکرہ کیا: سرکشی کرنے والا، بخیل آدمی اور متکبر۔ سرکشی آدمی حد سے آگے نکل جائے، دین کے ساتھ مذاق اڑائے، دین والوں کا تمسخر کرے، اس کو سرکش کہتے ہیں۔ بخیل آدمی کے بارے میں دوسرے مقام پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل آدمی بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ وقریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب۔ تو بخل بہت بری بیماری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا متکبر، تکبر کرنے والا۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا، مناظرہ ہوا۔ دوزخ نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ فقضى اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور کہے گا، اے جنت تو میری رحمت کی جگہ ہے، ارحم بک من اشاء، جس پر میں چاہوں گا رحم کروں گا، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، اے جہنم تو میرے عذاب کی جگہ ہے، میرے غصے کی جگہ ہے، اعذب بک من اشاء، تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اب علماء محدثین نے یہاں اصول اور ضابطہ مقرر فرمایا ہے، جو نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانبرداری کرنے والوں کی جگہ جنت کو بنایا ہے اور نافرمانوں کی جگہ جہنم کو قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث میں بھی خود جہنم نے بتا دیا کہ میرے اندر متکبر لوگ ہوں گے۔ تکبر کرنا انسان کو زیب نہیں دیتا، عاجزی، انکساری، تواضع، یہ شریعت اس کی تعلیم دیتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔